الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تلبسوا اور گڈ مڈ نہ کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتم الحق اور نہ چھپاؤ حق کو وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو ورکعوا اور جھکو مع الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلون تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب کی افلا تعقلون کیا بلا تم عقل نہیں رکھتے واستعینوا اور مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر نہیں الذین جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون واپس ہونے والے ہیں 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک اب بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا کی امامت اور پیشوائی دنیا کی رہنمائی کا منصب ان سے لے کر اب امت مسلمہ کو ہمیں دیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ ساری تاریخ بیان کی تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچیں جن غلطیوں کے اندر اور کوتاہیوں کے اندر بنی اسرائیل مبتلا ہوئے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور تم گڈ مڈ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو حق کو گڈ مڈ کرنا خلط ملط کرنا یا حق اور باطل کو ملانے سے کیا مراد ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ اور باقی جو آبادی تھی مشرق آبادی وہ زیادہ تر ان پڑھ تھی اور یہ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس تورات تھی ان کے مدرسے تھے تو جس طرح ایک ایسی آبادی میں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں اور ان پڑھ بھی، تو ان پڑھ لوگ
پڑھے لکھے لوگوں سے مرغوب ہوتے ہیں، وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو مکہ کے کافروں نے بھی یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارا اس نئے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور مدینہ میں جب آئے تو مدینہ کے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہودی علماء سے پوچھا کہ تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے مدرسے ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں میرے اوپر وہی آتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کہ صرف اسی کی عبادت کرو، تو کیا یہ چیزیں حق ہیں یا باطل ہیں؟ اب دیکھیں یہودیوں کے سامنے دو راستے تھے نا، ایک تو یہ کہ وہ کہیں یہ باطل ہے، تو یہ سوال اٹھتا تھا کہ تورات کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں تو کیا تورات بھی باطل ہے؟ تو اس طرح صاف انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اقرار اگر کرتے تو یہ لازم آتا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اگر وہ کہتے یہ باتیں ساری برحق ہیں، واقعی توحید برحق ہے، آخرت کی زندگی برحق ہے، واقعی ایک بندے پر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی اور انبیاء پر بھی آئی، یہ ساری چیزیں اگر وہ اقرار کر لیں یہ برحق ہے تو یہ پھر سوال ہوتا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہودیوں کی ایمان نہ لانے کی وجہ کوئی تذبذب نہیں تھا، نہ کوئی آپ کے بارے میں شک تھا، صرف عصبیت تھی، اور عصبیت حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ عصبیت یہ تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ایک بہت بڑے یہودی عالم کی یہ بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کے حرم میں اس کو لائے، ایمان کی توفیق دی، تو ان کا چچا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ خود فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، قباء کے اندر آئے، تو میرے والد اور چچا بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے، اور میرے ساتھ یہ بڑی محبت کرتے تھے، جب یہ باہر سے آتے اور میں باہر آتی تو مجھے یہ اٹھا لیتے تھے، چھوٹی سی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ اس دن جب یہ واپس آئے تو میں نے ان کو انتہائی متفکر اور غمگین دیکھا، حتیٰ کہ میں پاس چلی گئی ان کو احساس ہی نہ ہوا میرا، آپس میں جو گفتگو انہوں نے کی وہ میں نے سن لی۔ میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ بالکل وہی برحق نبی ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ تو والد نے کہا بالکل یقین ہے۔ تو چچا نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی بات چلنے نہیں دوں گا، اس کی مخالفت کروں گا۔ یہ تھا یہودی ذہن، آپ کے بارے میں پورے یقین تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اب اقرار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خود سوال ہوتا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو بس سوال کرنے والے آدمی کے ذہن میں کچھ شبہات ڈال دیتے، حق اور باطل کو گڑ مٹ کر لیتے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت ہے وہی بھی آتی ہے، لیکن یہ جب آدمی بات کرتا ہے نا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن یہ لیکن کے بعد پھر آدمی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو آپ کے بارے میں بھی ایسی شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں کہ باتیں تو اچھی ہیں لیکن یہ ہے وہ ہے، تو آنے والا آدمی تذبذب کا شکار ہو جاتا۔ تو ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ دین اسلام کے بارے میں تذبذب میں ہو۔ ایک ہوتا ہے حق کو چھپانا، حق کو چھپانا بھی جرم ہے اور حق کو گڑ مٹ بھی کرنا جرم ہے۔ جو بات صحیح ہے اس کو بالکل نکھار کر واضح طور پر کہنا چاہیے، ایک آدمی اگر اس پر نہ چلے تو الگ بات ہے، لیکن حق کو چھپانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو گڑ مٹ کرنا اور اس کے درمیانی سی کوئی بات کہہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مٹ نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے لیکن پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ۔ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت کے اہم ترین احکامات میں رہے ہیں، یہ خطاب بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، اگرچہ ہم بھی، میں نے کل اس کی وضاحت کی، آج ہم اس خطاب کے
جو ہے نا ہم مخاطب ہیں۔ نماز قائم کرنے کی وضاحت قدر پہلے گزر چکی ہے۔ پوری پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، ایسی نماز جس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات وہ سارے ادا ہوتے ہوں، اور نماز کے اندر خشوع خضوع بھی ہو، اللہ کی طرف دھیان بھی ہو۔ ایسی نماز جو ہو اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، اور باجماعت بھی ہو، اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ارکعوا مع الراکعین کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں، ایک یہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مراد یہ کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اور رکوع کی بات اس لیے قرآن نے کی کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھی، یعنی پہلے تھی لیکن انہوں نے خود ساختہ جو نماز بنائی اس کے اندر رکوع نہیں تھی، تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان طرح کی نماز ادا کرو، یعنی اسلام قبول کر لو۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں رکوع مراد نہیں ہے اور نہ باجماعت نماز مراد ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں خود شامل ہے۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم تبھی ہوتی ہے کہ جب باجماعت ہو۔ ایک آدمی انفرادی نماز اگر ادا کر لے تو نماز ادا کر لیتا ہے لیکن نماز کو وہ قائم نہیں کرتا، قائم تب ہوگی جب باجماعت ہوگی۔ تو رکوع ہو، باجماعت نماز ہو، تو یہ اقیم الصلاۃ کے اندر خود شامل ہے۔ یہاں مراد ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اور عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ اور جھکو تم جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی دو احکام آپ اگر دین اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو دو حصے، ایک حقوق اللہ بن جائے گا، ایک حقوق العباد بن جائے گا۔ باقی سارا دین اسلام اس کی شاخیں ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اس کا ذکر کر لیا۔ حقوق العباد میں سب سے اہم چیز زکوٰۃ ہے، اس کا ذکر کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ کہا نا کہ اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکو۔ یہ نہیں یہ دو کام کرو اور باقی دین اسلام کو چھوڑ دو، جس کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے بندوں کے بارے میں جتنے احکامات نازل کیے ہیں اور اللہ نے اپنے بارے میں جتنے احکامات نازل کیے، اور دین اسلام چاہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے یا تمہاری اجتماعی زندگی کی، مکمل اس دین اسلام کو تم اختیار کر دو۔ اس کو جھکنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاؤ، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی جس نیکی کی طرف لوگوں کو تم دعوت دیتے ہو اس نیکی کو خود تم اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کا مطلب یہ ہے اس کو خود اختیار نہیں کرتے۔ مثلا کوئی آدمی لوگوں کو نماز کی دعوت دے اور خود نماز میں سستی کرے، کوئی آدمی لوگوں کو رزق حلال کمانے کی دعوت دے اور خود اس کا رزق حرام ہو، کوئی آدمی لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دے اور اس کے اپنے اخلاق برے ہوں، کوئی آدمی ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کی لوگوں کو دعوت دے اور خود اس کے تعلقات خراب ہوں، کوئی والدین کے حقوق کی بات کرے اور اپنے والدین کو اس نے ناراض کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور یہودی علماء اسی طرح کرتے تھے، ان کی اپنی زندگی مادیت کے اندر رچی بسی تھی۔ قرآن نے جو یہ بات ان کی نمایاں کی ہے نا کہ یہ مذہبی لبادہ محض اوپر تھا، ظاہری کچھ اعمال مذہبی بڑے شد و مت کے ساتھ کرتے تھے یہودی، چوغے بھی پہنتے تھے، ٹوپیاں بھی لمبی لمبی رکھتے تھے، اور کچھ مذہبی رسومات بہت پابندی کے ساتھ کرتے تھے، اور اندر دنیا کی محبت رچی بسی تھی، انتہائی مادہ پرست تھے۔ قرآن نے کہا کہ اکالون لسخت، حرام مال کھانے والے ہو، اور کہا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو یہودی علماء اور پیر ہیں نا یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ محض جو مذہبی ایک نمونہ تھا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اور آج امت مسلمہ میں بھی بدقسمتی سے ایسے لوگ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو نظر آنے والے کچھ مذہبی اعمال تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں،
لیکن سود کے اندر لت پت ہیں، لوگوں کی حرام مال انہوں نے لیے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے انتہائی گناؤنے قسم کے ان کے چھپے کردار ہیں، لیکن ظاہری مذہبی رسومات میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا قرآن نے انہوں نے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ لیکن اس آیت کے ایک بہت برا، ایک غلط مطلب بعض لوگوں نے لیا ہے، اور ایک ایسا مطلب لیا ہے جس کی وجہ سے دعوت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ وہ مطلب ظاہری آیت سے نکلتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم خود نیکی اختیار نہ کرو لوگوں کو دعوت نہ دو۔ ایک آدمی یعنی اگر نماز نہیں پڑھتا تو لوگوں کو بھی نماز کی دعوت نہ دے، ایک آدمی اگر حرام کماتا ہے تو لوگوں کو بھی رزق حلال کی دعوت نہ دے، پہلے یہ سارے کام خود کرے اور تب لوگوں کو دعوت دے۔ یہ بہت غلط مطلب ہے اس کا۔ دیکھیں ہم دو چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ایک تو یہ کہ نیکی کے راستے پر ہم نے خود چلنا، یہ ہمارا ایک کام ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نیکی کے راستے کی طرف دوسروں کو بھی بلانا ہے۔ ہماری ڈیوٹی صرف خود نیک نہیں ہونا، ہماری ڈیوٹی پوری دنیا کو نیک کرنا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جو نیکی کے راستے پر بھی چلتا ہے، لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، یہ مکمل ایک کامیاب آدمی ہے، اپنی دونوں ڈیوٹیاں ادا کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا، یہ ایک ڈیوٹی ادا کر رہا ہے دوسری نہیں ادا کر رہا، تو قرآن کہتا ہے دوسری ڈیوٹی بھی ادا کرو۔ اور ایک تیسرا آدمی ہے جو نہ خود نیکی کرتا ہے نہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے جو دونوں ڈیوٹیاں نہیں ادا کر رہا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ کرنے ہیں، لازمی گل ایک رہنما جو قوم ہوگی، کل بنی اسرائیل تھی آج ہم ہیں، تو رہنما تو اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرے نا، اور رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ خیر کی طرف بلائے، شر سے ان کو بچائے، یہ تو ہماری ایک ڈیوٹی ہے بحیثیت ایک رہنما قوم کے۔ لیکن اگر یہ کام کرنے والے جو ان کی ڈیوٹی ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن وہ خود اگر نیکی کے راستے پر نہیں چلیں گے یہ بری بات، اس کو دور کریں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے نماز کی، یہ جو دعوت دیتا ہے قرآن نے اس پر تنقید نہیں کی ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن خود جو نماز نہیں پڑھتا یہ برا کام ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے اندر کسی گناہ کو محسوس کرتا ہوں تو میں اس گناہ کے خلاف درس شروع کر دیتا ہوں۔ بس جب میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل میں غیبت زیادہ کر رہا ہوں تو غیبت کے بارے میں درس شروع کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ گناہ مجھ سے رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا برے کام سے بچنے کی تاکید کرتا ہے تو پھر خود اسے شرم آتی ہے کہ بھلا لوگوں کو دعوت دے رہے اور خود اس پر عمل کر رہے، تو آہستہ آہستہ یہ کام چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دعوت کا دروازہ نہیں بند ہونا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بچوں کو ہم کس طرح نماز کا کہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیسے کہیں، یہ بری بات ہے۔ اگر خود نہیں بھی پڑھتے تو بچوں کو نماز کی تاکید کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی اللہ نے۔ ہاں خود جو نماز نہیں پڑھ رہے نا تو اس کو دور کرو نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر خامی ہو اس کو دور نہ کرے اور ایک اچھائی ہو اس کو بھی وہ دور کر دے، یہ تو انتہائی بیوقوف آدمی کا کام ہے۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ تو اس امت کی اور کل بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی۔ اصل یہ ہے کہ خود عمل کریں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں بالکل آپ واضح سمجھیں، ایک آدمی کا اگر عمل نہیں ہوگا اس کی دعوت کے اندر بالکل اثر نہیں ہوگا، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ ایک آدمی کا اپنا عمل اگر نہیں ہے، وہ چاہے زباندانی میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، ممکن ہے وقتی طور پر لوگوں کو رلا بھی دے، لیکن اس کی دعوت دل پر اثر نہیں کرے گی، یہ بالکل ایک کلیئر بات ہے۔ اسی آدمی کی بات دل پر اثر کرتی ہے جس کا عمل پیچھے ہوگا، جس کا عمل ہی نہیں ہے اس کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر ہی نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی چاہتا ہو کہ اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرے، بہرحال اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کے اندر بالکل اثر نہیں ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے چل کر نہیں آ سکتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب تو ڈیوٹی تو بڑی مشکل ہے، نیکی کی طرف دعوت بھی دینا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے، تو عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینا ہے، وہ ذمہ داریاں بھی ہم پہلو ہیں۔ انسان بھی کمزور ہے، کبھی کیا جذبہ غالب آ جاتا ہے،
کبھی غصہ آ جاتا ہے، کوئی ہمسایہ برا کرتا ہے نا تو غصہ آتا ہے میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، پھر قرآن اسے کہتا ہے کہ تو اچھا کر، یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے، تو خون کے گھونٹ پی لیتا ہے۔ مشکل کام ہے نا، دین کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ گویا پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ اور حقیقت میں اس میں ہم تو سمجھتے ہیں نا جہاد کرنا مشکل ہے، کفار کے ساتھ لڑائی کرنا مشکل ہے، یہ بڑے مشکل کام ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، حالانکہ اس سے بھی بڑی مشکل چیزیں اس نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اس کی کچھ اور مانگیں ہوتی ہیں، اس کے اور مطالبات ہوتے ہیں، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، سب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے دین کے لیے، اپنے جذبات کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب تو سارے مشکل راستے حل کرنے کے لیے آئی ہے نا، فرمایا تمہیں ہم 2 کام بتاتے ہیں، بس وہ اپنے پلے باندھ لو، یہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، یعنی اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب دیکھیں صبر کیا چیز ہے، ہماری مقامی زبانوں میں اور اردو کے اندر ہم جس کو صبر کہتے ہیں نا، وہ صبر کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ ہمارے یہاں صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں صبر اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کو مارے یا تکلیف دے اور وہ برداشت کرے، کچھ بھی نہ کہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی صبر کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات یہ صبر کرنا کسی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک طاقتور آدمی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم کہتے ہیں صبر کر۔ قرآن نے صبر کو بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ معنی آتے جائیں گے اور وضاحت اس کی ہوتی جائے گی۔ اس وقت میں صرف اس کی ایک مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری مومنانہ زندگی کو صبر سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ دار میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کرنے کے سبب ہم نے جنت اور حریر ریشم دیا، یعنی جنت میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں نا اس کا خلاصہ قرآن نے کہا صبر ہے۔ یہ اس لیے بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو کہا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ویسے صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی اپنے آپ کو دین حق کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ہے الصبر علی الطاعات، نیک کاموں پر صبر کرنا، جذبات کو کوئی قابو میں رکھنا اور نیک کام کرنا۔ ایک مزدور ہے 500-600 روپے کماتا ہے، اس کو بڑے آسانی سے 5-6 ہزار روپے جو ہے نا دن کے مل سکتے ہیں، لیکن آرام طریقے سے ملتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، اور یہ جو اٹھنے کے بعد نیند ہوتی ہے نا یہ بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے، نیند کا اصل لطف ہی جاگنے کے بعد ملتا ہے آدمی کو، دل چاہتا ہے سو جاؤں، اپنے آپ پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور مسجد آتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے اس کو گالی دی، اس کو بڑا غصہ آیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، گالی نہیں دیتا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ نیک کاموں پر صبر کرنا، اور دوسری اس کی قسم ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ ایک آفیسر ہے، لاکھوں روپے اس کو آ سکتے ہیں، رشوت کے طور پر مل سکتے ہیں، گھر کے مطالبات بھی ہیں، لیکن صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس رشوت سے روکتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی ایک اندرونی ایمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تنہا کمرے میں ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، موبائل کھولا، جذبات اس کے بھی ہے نا، فیس بک پر ایک بڑی غلط قسم کی ویڈیو اس نے دیکھی، اب اس کا نفس ہمارا چاہتا ہے کہ ذرا چیک تو کر لوں، آدمی یہ سوچتا ہے نا ذرا چیک کر لوں، چیک کرنے کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا، لیکن جلدی اس نے اپنی نظریں ہٹا لی، اس کو صبر کہتے ہیں، گناہوں پر صبر کرنا۔ اور تیسرا ہے صبر اللہ کے راستے پر مشکلات جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، قربانیاں دینی جو ہیں، ان پر صبر کرنا۔ گویا تمام مومنانہ زندگی کا یہ خلاصہ ہے۔ صبر ایک اندرونی طاقت ہے، فرمایا اندر سے صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور
باہر سے نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز کیا، ایک آدمی بہت ہی بے چین ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کر لے، اور سب سے زیادہ صبر دینے والی جو نماز ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے، کہ جب آدمی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، یہ نماز انسان کے اندر انتہائی صبر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا اشد وطئا وقوى مقیلا، یہ رات کا جاگنا نفس کو ڈھونڈتا ہے، کچلتا ہے نفس کو، اور آواز کو، الفاظ کو بہترین انداز میں نکالتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، جن کے دل کے اندر عاجزی ہو۔ عاجزی سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہو، جن کی باطل کے سامنے عاجزی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جو عاجزی کرنے والے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ نماز کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا، آج کل تو بسیں کم ہو گئی ہیں، وہ شہری کے اوقات سخت سردیوں میں اٹھتے ہیں، گاڑیوں کو دھوتے ہیں اور اس کے لیے چلے جائیں گے، لیکن انہیں اگر یہ کہیں کہ آج تمہیں چھٹی دی جاتی ہے لیکن صبح کی نماز پڑھنی ہے، یہ ان کے لیے مشکل ہوگا۔ ہمارے ایک مربی نے کہا کہ پنجاب کے اندر زمیندار ہوتے ہیں تو رات کو پانی تبدیل کرنا ہوتا ہے کھیتوں کا، نا نہری پانی ہوتا ہے، تو وہ شہری کو اٹھتے ہیں سخت سردیوں میں پانی وہ اپنی کھیتوں کو لگاتے ہیں، وقت ہوتا ہے مخصوص۔ اگر انہیں کہا جائے یہ سارا کام ہم کرتے ہیں، آپ برائے مہربانی صبح کی نماز پڑھ لیں، وہ کہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نماز بہت ہی بھاری چیز ہے، لیکن دل کے اندر اگر عاجزی ہو، اللہ کی طرف جھکاؤ ہو، تو پھر یہ آسان ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہ گرہیں کھولتا ہے۔ اب عاجزی کیسے پیدا ہو؟ لیکن دیکھیں عاجزی کرنے والوں کے لیے صبر اور نماز آسان ہے۔ یہ دو چیزیں جس کو مل گئی، دین حق کے راستے پر چلنا آسان ہے، اس کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنا آسان ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں، یعنی فکر آخرت، موت، اللہ کی طرف رجوع، آخرت کی فکر جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل میں عاجزی پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا، کیونکہ شرک کی ابتدا بھی قبر پرستی سے ہوئی، اولیاء پرستی سے ہوئی، اور ایک بڑی دنیا اس شرک کے اندر مبتلا رہی اور رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اندر جانے کو ہی منع کر دیا تاکہ اس کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب عقیدہ لوگوں کا پختہ ہو گیا ہے، اب شرک کا خوف نہیں رہا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ انسان کو موت یاد دلاتی ہے۔ اور قبریں بھی خصوصاً جس کو گورے غریبان کہتے ہیں، ایسی قبریں اور قبرستان کو ہونا بھی ایسا چاہیے کہ وہاں جا کر انسان کو موت یاد آ جائے۔ قبرستان کو باغیچے بنانا، پھولوں سے سجانا، پارک کی شکل بنا لینا، یہ دراصل قبرستان کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس میں صفائی ہو تاکہ انسان کو کوئی کیڑے مکوڑے نقصان نہ دیں، لیکن اس کی حیت ویرانی ہو، اس کا ماحول ویرانی کا ہو، تاکہ وہاں جا کر آدمی کو احساس ہو کہ اس ویرانی کے اندر میں نے آنا ہے۔ تو بہرحال قبروں کو بہت زیادہ جانا، ان سے عبرت حاصل کرنا، اسی طرح آخرت کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ان کو پڑھنا، ان کا ترجمہ پڑھنا، خود غور و فکر کرنا آخرت کے بارے میں، یہ جتنا زیادہ ہوگا دل میں اتنی عاجزی ہوگی۔ جب عاجزی ہوگی صبر اور نماز آسان ہو جائے گی، اور جب یہ آسان ہو جائیں گے تو دین حق کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور گڑبڑ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور خلط ملط نہ کرو، توئی کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور جھکو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو،
وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلون الکتابہ تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، الذین جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ربہم اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون واپس ہونے والے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين اخلاقنا بنور القرآن۔ یا رب العالمین، ان آیات کے اندر جو صفات جو احکامات ہمیں دیے گئے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے ہر حکم کے سامنے ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، نیکی کی دعوت اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، صبر اور نماز کی صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔